فصل فی البکاء من خشیت اللہ تعالی، اللہ عز و جل کے خوف اور خشیت میں رونے کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیہ کریمہ نمبر 108 سے 109۔ فرما دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا یعنی کہ کتاب، جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہنا تھا، اور ٹھوڑیوں کے بل گریہ وزاری کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع و خضوع میں مزید اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک اور آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ نجم کی آیہ کریمہ نمبر 59 اور 60 ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، پس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ اور پھر سورہ مریم کی آیہ کریمہ نمبر 58 ہے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان پر خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے اور زار و قطار روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دو آنکھوں کو آگ کبھی نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی، اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد کی آنکھیں دوزخ نہیں دیکھیں گی، ایک آنکھ وہ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روئی، اور تیسری وہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے باز رہی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے قابل اعتماد سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر خوف خداوندی کی وجہ سے آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر آ گریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے گا۔ اسے امام ابن ماجہ اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، پس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ تو اہل صفا اس قدر روئے کہ ان کے آنسو ان کے رخساروں پر بہہ پڑے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ رونے لگے، اور آپ کے رونے کی وجہ سے ہم بھی رونے لگے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا،
اور نہ گناہ پر اصرار کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں بخشے گا۔ اس حدیث کو امام بہقی، دیلمی اور منذری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی آیت کی تلاوت فرماتے تو آپ کی ہچکی بن جاتی اور کئی دن آپ گھر میں پڑے رہتے۔ آپ کی عیادت کی جاتی، لوگ آپ کو مریض گمان کرنے لگ جاتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو نماز میں گردن کو ضرورت سے زیادہ جھکائے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے گردن والے، اپنی گردن اٹھاؤ، خشوع گردنوں میں نہیں بلکہ دلوں میں ہوتا ہے۔ بے شک حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر نماز ادا فرماتے، بہت تھوڑا سا سستاتے، اپنی ریش مبارک کو پکڑ لیتے اور بیمار شخص کی طرح لوٹ پوٹ ہو جاتے، انتہائی غمگین آدمی کی طرح روتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا، دلوں کا علام الغیوب یعنی چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والے کے لیے جھک جانا ہی خشوع ہے۔ حضرت سری سکتی رحمہ اللہ نے فرمایا، حسین ترین چیزیں 5 ہیں: گناہوں پر نادم ہو کر رونا، گناہوں کی اصلاح کرنا، غیب جاننے والے کی اطاعت کرنا، دلوں کے زنگ کو دور کرنا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا نہ ہونا۔ حضرت سری سکتی رحمہ اللہ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کا غم مجھ پر ڈال دیا جائے۔ حضرت سفیان بن عینیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر کسی امت میں کوئی بھی غم زدہ روئے تو اللہ تعالیٰ اس کے رونے کی وجہ سے اس امت پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہمیں خشوع و خضوع میں رہنے والے، خشیت الہی میں رونے والوں کی سنگت میں رکھے، ان کی نسبت میں رکھے اور ہماری آنکھوں کو اپنی خشیت میں اشک بار ہونے والا بنائے، ہمارے دل کو اپنی حلاوت میں، اپنی غم میں رونے والا بنائے اور ہمارے دلوں کی سیاہیوں کو دور فرمائے۔ آمین۔